آگے پھر ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ پارٹیاں پارٹیاں بن گئے، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، وہ پارٹیاں پارٹیاں بن گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پارٹیاں پارٹیاں بن گئے، لست منہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر فرقہ واریت فی الدین، دین کے اندر فرقہ واریت کرنے کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ ایک چیز کو سمجھیں کہ جب بھی فرقہ واریت کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کس طرف؟ مذہبی طبقوں کی طرف۔ ہمارا ذہن عام طور پر ادھر ہی جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں فرقہ واریت، ہمارا ذہن چلا جاتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث۔ آج آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ فرقہ واریت، قرآن نے فرقہ واریت فی الدین کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ جو فرقے ہیں یہ فرقہ فی الدین نہیں ہے، یہ فرقے فی الدین نہیں ہے، یہ فی المذہب ہیں۔ مذہب یہ یعنی ان کے جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ قرآن جس چیز کی مذمت کرتا ہے یا قرآن بار بار جس چیز کی تردید کرتا ہے وہ دین کے اندر فرقہ واریت۔ دین کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کا جزو اعظم سیاست ہے۔ دین کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں، عقیدہ، عبادت، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست۔ 2 چیزیں بڑی ہیں دین کے اندر، جزو اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، سیاست اور معیشت۔ ان کے اندر جو تفرقہ بازی کرے گا وہ اصل میں فرقہ واریت ہے، اصل فرقہ واریت وہ ہے۔ اور یہی فرقہ واریت، اسی فرقہ واریت نے، فرقہ واریت فی الدین نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے انڈونیشیا نے ملیشیا پر حملہ کر دیا، میزائل چلا دیے؟ آپ نے کبھی سنا کہ جو ہے رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے ترکی نے پاکستان پر میزائل چلا دیے، یا سعودی عرب نے اپنی فوجیں لے کر پاکستان پر حملہ کر دیا کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ فروعی اختلافات ہیں، اس سے بھی نقصان ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا نقصان ہوا ہے۔ اصل نقصان ہوا ہے فرقہ واریت فی الدین، یعنی دین کے جزو اعظم سیاسی فرقہ واریت۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سیاست کے اندر ہوئی ہیں، سیاسی نظریات پر ہوئی ہیں۔ کروڑوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں وہ فرقہ واریت فی الدین کے اندر قتل ہوئے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا یا عراق پر حملہ کیا تو 10 لاکھ لوگ شہید کر دیے، 10 لاکھ عراق میں، 10 لاکھ افغانستان میں۔ تو کس بنیاد پر قتل کی؟ اس لیے قتل کیے ہیں کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے، یا تم صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھتے، یا تم کیوں قتل کیے؟ اس لیے قتل کیے ہیں، اس لیے تو نہیں قتل کیے، اس لیے قتل کیے ہیں کہ تم اپنا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ نظام اگر قائم کرنا ہے تو ہمارا جمہوری نظام قائم کرو، ہمارا لبرل اور سیکولر نظام قائم کرو۔ اگر یہ نہیں قائم کرو گے تو پھر ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے، اور پھر جنگ لگتی ہے اور 10 سال لگی رہتی ہے، اور اوپر سے بم برستے ہیں اور لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے فرقہ واریت فی الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے تفرقہ فی الدین کیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ پارٹیاں بنا دی۔ اصل فرقہ واریت، اگر اس سیاسی فرقہ واریت کو بھی دیکھا جائے نا تو ہمارے ملک میں بھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اصل میں فرقہ واریت ہے، اصل کہ جس نے قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ کہ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پچھلے کوئی مہینے سے یا 15 دنوں سے، پوری قوم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو گالیاں، اس کی ماں بہن کی گالیاں، اور پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے نام رکھنا، اور جو زبان پہ آتا ہے۔ تو فرقہ واریت اصل یہ ہے، جسے سیاسی فرقہ واریت، دین کے اندر تفرقہ ڈال کے پوری قوم کو تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے جس نے اسلام کو بھی اور ملک کو بھی اور پوری دنیا کے عوام کو بھی نقصان پہنچایا، اور دنیا میں کروڑوں لوگ قتل ہوئے۔ روس نے جو حملہ کیا پچھلے 100 سال کے اندر، جو کروڑوں لوگ قتل کیے ہیں رشیا نے، وہ اس مذہب پہ نہیں قتل کیے، سیاست پہ قتل کیے ہیں، جو دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ بہرحال آگے پھر سورہ اعراف ہے۔ اس سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ہلاکت اور قوموں کی تبدیلی کا قانون ذکر کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کب قوموں کو ہلاک کرتا ہے، کب قوموں کو تباہ کرتا ہے، اور کب ایک قوم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ اس سورہ اعراف کے اندر اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ کل جو ہے وہ بات کریں گے۔ دعا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔